علم کے حصول کا دنیا میں کیا مقصد ہوتا ہے؟ جتنے بھی علوم ہیں بہت سارے لوگ اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ ایک مقام ملے، تاکہ ایک حیثیت ملے، تاکہ اچھی نوکری ملے، تاکہ اچھی جگہ پہ ہمیں کوئی منصب ملے، ہم اپنی زندگی کو سنبھال سکیں اور مختلف دنیا کے لیے کام کر سکیں۔ یہ بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن جب علم دین کی بات آتی ہے تو علم دین میں فقط اور فقط مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم علم کے ذریعے سے اللہ کے ہاں قریب ہو جائیں گے۔ یہ کیا مقصد ہے؟ قرآن مجید نے یہ واضح کیا تھا جب اللہ کی رسول کی محفل میں بہت سارے لوگ علم کے حصول کے لیے جمع ہوتے تھے اور اتنا رش لگ جاتا تھا کہ قرآن کو یہ کہنا پڑا کہ جب تمہیں کہا جائے کہ دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ پیدا کیا کرو تو جگہ بنا دیا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانی کرے گا۔ پھر فوراً فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ دیکھو تم میں سے جو مومن ہیں اور جنہیں علم عطا ہو گیا ہے، علم عطا ان کے عمل کی وجہ سے ہوا، ان کی کوشش اور ایفرٹ کی وجہ سے ہوا، جنہیں علم عطا ہو گیا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ پھر ان کی حیثیت عام انسانوں جیسی نہیں رہتی، پھر یہ انسان اللہ کے ہاں ایک بہترین اور بڑا درجہ رکھتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ بڑے قریبی لوگ شمار ہوتے ہیں، اتنے قریبی شمار ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو یوں پروٹوکول دیتا ہے کہ اگر ایک انسان قائم اللیل اور صائم النہار ہو، راتوں کو جاگ کے قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، دن کو روزے میں گزارتا ہو، اس کی 1000 سال کی عبادتوں کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، اور یہ اللہ کے جب قریب علم کے ذریعے سے ہو جاتا ہے تو اس کی 2 رکعت نماز کو اس کے برابر بلکہ اس سے افضل رکھ دیتا ہے۔ یعنی اتنا آپ کہیں گے کہ اتنا پروٹوکول دنیا میں چلتا ہے نا کہ یہ ہمارا اپنا بندہ ہے تو چلے ہم اس کو ڈبل دے دیں، ٹرپل دے دیں، ٹھیک ہے اپنا بندہ ہے، باقیوں کو کیا ہے وہ ایک ایک دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ہاں بھی قانون چلتا ہے کہ جو اللہ کا قریبی ہوتا ہے، جس کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے، پھر کچھ روایات میں ہے کہ یتقی علی فراشہ، اگر وہ بستر پر لیٹ کے فقط تفکر کرنے لگ جائے اپنے علم اور معرفت کی بنیاد پہ، تو اس کی یہ لیٹنا بھی 70 رکعت نمازوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ یہ فقط شادی والی روایات سنی ہوئی، لیکن علم کی بنیاد پہ جو انسان کے عمل کو فضیلت ملتی ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے۔ وہاں فقط 70 رکعت نماز ہیں، یہاں 1000 رکعت نماز، یہاں تو فقط غور و فکر کرنے پہ بستر پہ لیٹ کے فقط سوچوں کے اوپر ثواب اور عبادت کے درجات مل جائے کرتے ہیں۔ تو جب اس حالات کو دیکھا کہ اتنی فضیلت ہے علم میں، اتنا پروٹوکول ہے علم میں اور اتنی بڑی عظمت ہے، تو چوتھے امام یہ فرمانے لگے کہ لو علم الناس ما فی طلب العلم، کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ علم کے حصول کی کتنی بڑی فضیلت ہے تو وہ علم کی طرف ایسے جاتے چاہے انہیں ولو بسفک المہج و خوض اللجج، چاہے اسے جگر کا خون دینا پڑتا، چاہے اسے بڑے بڑے پانیوں میں چل کے ان کو کراس کر کے آگے جانا پڑتا، پھر بھی وہ یہ زحمت قبول کر لیتے، اپنا خون دینا پڑتا، اپنی صحت دینی پڑتی، مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا، پھر بھی وہ اس گوہر علم کی طرف بڑھتے۔ یہ علم کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی کہ علم کی وجہ سے انسان معنوی کمالات میں کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان علم اللہ کے لیے خالص کر دے اور علم کے ساتھ عمل کو بھی رکھے۔ اللہ کے رسول سے یہ روایت ہے، العلماء کلہم ہلک الا العاملین، سارے کے سارے علماء ہلاک ہو جائیں گے سوائے عمل کرنے والے، والعاملون کلہم ہلک الا المخلصین، عالم با عمل بھی ہلاک ہو جائیں گے، عالم با عمل سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، الا المخلصین، مگر جو مخلص ہوں گے وہ ہلاک نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ والمخلصون علی خطر، یہ جو اخلاص والے ہیں ان کو پھر شیطان اور نفس ہمارا ایسے نہیں بیٹھنے دے گا، یہ ہمیشہ خطرے میں رہیں گے، انہیں اپنے اخلاص کو باقی رکھنا ہوگا۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام، امیر المومنین، سب ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے روایات ہیں کہ تم اپنے عمل کو خالص کیسے بناؤ۔ والعمل الخالص، عمل خالص کب بنتا ہے؟ ایک نشانی بتائی، والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل،
خالص عمل تب بنتا ہے کہ جب تمہارے دل سے یہ خواہش ختم ہو جائے کہ اس عمل پہ تمہاری کوئی اور تعریف کرے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جب انسان عمل کرے اور اس کی یہ خواہش ہی ختم ہو جائے کہ میرا استاد میری تعریف کرے گا، مجھے ڈگری دی جائے گی، مجھے پروٹوکول اور پہلا انعام دیا جائے گا، مجھے بہت بڑا منصب دیا جائے گا، یہ اس کی خواہش ختم ہو جائے اور فقط وہ علم اس لیے حاصل کرے کہ میری حیثیت اللہ کے ہاں بڑھ جائے، مجھے اللہ کے ہاں قریب سے قریب مقام مل جائے، تب یہ عمل خالص کہلائے گا۔ تو یہ بڑا اہم مرحلہ ہے کہ انسان مجلس پڑھے اور اس کی یہ خواہش نہ ہو کہ کوئی اس کی مجلس کو لائکس کریں، انسان مجلس پڑھے، انسان علم حاصل کرے اور اس کی یہ خواہش ختم ہو جائے کہ کوئی اس کی حوصلہ افزائی کرے، کوئی اس کی تائید کرے، کوئی اس کو شاباشی دے، کوئی اس کو سرٹیفکیٹ دے، کوئی اس کو سند دے، یہ ساری خواہشات اس کی ختم ہو جائیں، بس وہ اللہ کے لیے پڑھے، یہ منزل ہے اخلاص کی۔